میں ڈاکٹر ہو کر ایک پینڈو سے شادی کروں؟ امی کچھ تو خیال کریں، میں ایک جاہل کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ رومانہ نے سختی سے انکار کیا، لیکن نصیب اسے آلیار خانزادہ کی دلہن بنا کر حویلی کے لے آیا۔ دوپٹہ اتار کر اس نے بیڈ پر پھینکا۔ اس وقت آلیار آیا۔ تمیز نہیں ہے کہ نوک کر کے آتے ہیں؟ جاہل ہو نا، تمیز کہاں سے ہوگی؟ آلیار کہہ کر دوسرے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن جب رومانہ نے آلیار کو انگلش میں فون پر بات کرتے سنا تو اس کے ہوش اڑے۔ رومانہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ جسے ایک گنوار جاہل اور پینڈو سمجھ کر دل میں نفرت پال رہی تھی، وہ اس وقت روانی سے کسی غیر ملکی کلائنٹ سے بزنس ڈیل فائنل کر رہا تھا۔ آلیار نے جیسے ہی فون بند کیا اور پیچھے مڑا تو سامنے رومانہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ اس نے اسے بری طرح نظر انداز کیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رومانہ کی انا کو جیسے ٹھیس پہنچی۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی اور کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بولی، آلیار سنو۔ آلیار نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا رومانہ کے بالکل قریب آیا۔ رومانہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے لیتی، آلیار نے جھٹکے سے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رومانہ کی سانسیں رک گئیں۔ جی بولیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آلیار نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر انتہائی دھیمی اور سرد آواز میں پوچھا۔ رومانہ نے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ آلیار کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گرفت مضبوط کی اور کہا، بدتمیزی؟ ابھی تو میں نے بدتمیزی شروع ہی کہاں کی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا نا، صرف اس لیے کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، حویلی کا چودھری ہوں تو تمہاری نظر میں جاہل ٹھہرا۔ اب میں تمہیں اس حویلی میں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم اپنی اوقات یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر اس نے رومانہ کو جھٹکے سے چھوڑا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ آلیار نے اپنا فون نکالا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو سامیہ، ہاں میں آلیار بات کر رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ آلیار کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اب وہ بہت خوش اخلاقی اور اپنائیت سے بات کر رہا تھا۔ رومانہ وہیں کھڑے تپتے کوئلوں پر لوٹ رہی تھی۔ فون سے ایک لڑکی کی ہنستی ہوئی آواز آئی، ارے آلیار کیسے ہو؟ تم تو شادی کر کے ہمیں بھول ہی گئے۔ سنا ہے شہر کی بڑی لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ آلیار نے رومانہ کی طرف دیکھا جو غصے سے لال ہو رہی تھی، اور بولا، ڈاکٹر ہوں گی اپنے ہسپتال میں، میرے لیے تو بس ایک عام سی لڑکی ہے۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم حویلی کب آ رہی ہو؟ پاپا کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان آئی ہوئی ہو تو چکر لگاؤ۔ میں تو بس کل ہی گاؤں آ رہی ہوں تمہاری حویلی، رومانہ سے بھی مل لوں گی۔ سامیہ نے دوسری طرف سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا، بائے۔ آلیار نے فون بند کیا اور رومانہ کو دیکھے بغیر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ رومانہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ایک پینڈو زمیندار اس طرح اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے باہر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ آلیار خود مین گیٹ پر اس کا استقبال کرنے کھڑا تھا۔ گاڑی سے ایک انتہائی ماڈرن جینز اور ٹاپ پہنے لڑکی اتری۔ یہ سامیہ تھی جو آلیار کی بچپن کی دوست تھی اور حال ہی میں لندن سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آئی تھی۔ آلیار، سامیہ نے خوشی سے چلاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ آلیار نے بھی مسکرا کر اس کا جواب دیا، ویلکم ٹو حویلی۔ سامیہ، کیسا رہا سفر؟ رومانہ لاؤنج کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا خون ابل رہا تھا۔ وہ نیچے آئی۔ آلیار نے رومانہ کو آتے دیکھا تو سامیہ سے کہا، سامیہ یہ ہے رومانہ میری بیوی، اور رومانہ یہ سامیہ ہے میری سب سے اچھی دوست۔ سامیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہیلو رومانہ، نائس ٹو میٹ یو۔ آلیار ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا تھا۔ اوہ سوری، وہ تو تمہاری اکڑ کی باتیں کرتا تھا، سامیہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ رومانہ نے سرد دلی سے اس سے ہاتھ ملایا اور بولی، ہیلو۔ آلیار نے سامیہ کا بیگ اٹھایا اور ملازم سے کہا، سامیہ کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھو، جو بالکل میرے کمرے کے سامنے ہے۔ پھر وہ سامیہ کی طرف مڑا، چلو سامیہ تم فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ میں نے تمہاری پسند کا دیسی چکن کڑھائی بنوائی ہے۔ تھینکس آلیار، تم واقعی میرا بہت خیال رکھتے ہو، سامیہ نے مسکرا کر کہا اور اوپر چلی گئی۔ رومانہ آلیار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دبی زبان میں بولی، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ اس طرح اس لڑکی کا اس حویلی میں آنا اور تمہارا یہ انداز، تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ آلیار نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور سادگی سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، سامیہ میری دوست ہے اور اس گھر میں اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر ماحول کافی عجیب تھا۔
آلیار اور سامعہ مسلسل اپنی پرانی یادوں اور لندن کی باتوں پر ہنس رہے تھے، جبکہ رومانہ بالکل الگ تھلگ بیٹھی چمچ سے پلیٹ میں کھانا گھما رہی تھی۔ آلیار، تمہیں یاد ہے جب ہم لندن میں تھے تم کیسے اس گرے ہاؤنڈ ریس پر شرط ہار گئے تھے؟ سامعہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، وہ دن بھی کیا دن تھے، لیکن اب تو بس حویلی اور زمینداری سنبھالنی پڑتی ہے، آلیار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ رومانہ سے اب رہا نہ گیا، اس نے تیکھے لہجے میں کہا، آلیار اگر تم اتنے ہی پڑھے لکھے ہو اور لندن میں رہے ہو تو یہاں اس پسماندہ گاؤں میں جاہلوں کی طرح رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میز پر یک دم خاموشی چھا گئی۔ سامعہ نے حیرت سے رومانہ کو دیکھا۔ آلیار کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے پیالی میز پر رکھی اور سکون سے بولا، پسماندہ گاؤں؟ ڈاکٹر صاحبہ، جنہیں آپ جاہل کہہ رہی ہیں نا، ان کی بدولت آپ کے شہر کے بڑے بڑے بنگلوں میں اناج پہنچتا ہے، اور رہی بات میری، تو اپنے لوگوں کی خدمت کرنا اور اپنی مٹی سے جڑے رہنا جاہلیت نہیں، غیرت مندی ہوتی ہے۔ شاید یہ سب آپ کی میڈیکل کی کتابوں میں نہیں لکھا تھا۔ سامعہ نے ماحول کو سنبھالنے کے لیے کہا، آلیار چھوڑو نا، رومانہ شاید ابھی یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں۔ ایڈجسٹ وہ تب کرے گی سامعہ جب وہ اس حویلی کو اپنا سمجھے گی، اس نے تو پہلے دن سے ہی صرف نفرت کرنا سیکھا ہے، آلیار نے دو ٹوک انداز میں کہا اور میز سے اٹھ گیا۔ رات کے وقت رومانہ اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک حویلی کے ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی جی، چودھری صاحب نے بلایا ہے، ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ رومانہ نے پوچھا۔ وہ باہر استبل کی طرف ہیں، آپ کو وہیں بلایا ہے۔ رومانہ حیران ہوئی کہ اس وقت اسے استبل میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رات کا اندھیرا تھا اور لالٹین کی روشنی میں آلیار اپنے پسندیدہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ رومانہ نے دور کھڑے ہو کر پوچھا۔ آلیار نے گھوڑے سے ہاتھ ہٹایا اور اس کی طرف چلتا ہوا آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ رومانہ، میں تمہیں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، آلیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم نے سوچا کہ ایک ڈگری تمہیں انسانوں سے برتر بنا دیتی ہے۔ میں نے جو دیکھا وہی کہا، رومانہ نے نظریں چرائیں۔ تم نے صرف وہ دیکھا جو تم دیکھنا چاہتی تھی، آلیار نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کل صبح اس گاؤں میں ایک میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے، میں نے خود شہر سے ڈاکٹرز بلائے ہیں تاکہ یہاں کے غریب لوگوں کا مفت علاج ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کیمپ میں بطور ڈاکٹر ڈیوٹی کرو۔ میں کیوں کروں؟ میں یہاں چھٹیاں منانے نہیں آئی، رومانہ نے فوراً انکار کیا۔ آلیار نے گہرا سانس لیا اور بولا، انکار مت کرو رومانہ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی سچی ڈاکٹر ہو تو تمہیں مریض کی شکل اور اس کا علاقہ دیکھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے۔ کل صبح 9 بجے گاڑی تیار ہوگی، اب تم جا سکتی ہو، بشرطے کہ تمہیں ایک جاہل کی بات بری نہ لگی ہو۔ آلیار کی یہ بات رومانہ کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی واپس حویلی کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی کہ آلیار خانزادہ حقیقت میں کیا ہے اور وہ اسے کیا سمجھتی رہی تھی۔ اگلی صبح رومانہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن آلیار کے طنز نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ثابت کرے گی کہ وہ اپنے پروفیشن سے مخلص ہے۔ لاؤنج میں آلیار اور سامعہ پہلے سے موجود تھے۔ صبح بخیر رومانہ، تم واقعی جا رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا شہر کی نازک مزاج ڈاکٹر اتنی صبح نہیں اٹھ پائے گی۔ سامعہ نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے مسکرا کر کہا۔ رومانہ نے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، ڈاکٹر کے لیے اس کا فرض سب سے پہلے ہوتا ہے۔ آلیار نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور رومانہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اطمینان کی لکیر ابھری، لیکن اس نے جتایا نہیں۔ وہ اٹھا اور بولا، گاڑی تیار ہے سامعہ، تم حویلی میں بور تو نہیں ہوگی؟ ارے نہیں آلیار، تمہاری پھپھو اور باقی رشتہ دار بھی تو آ رہے ہیں نا آج، میں ان کے ساتھ وقت گزار لوں گی، سامعہ نے جواب دیا۔ آلیار نے سر ہلایا اور رومانہ سے کہا، چلیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیمپ میں پہنچتے ہی رومانہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، غریب، دیہاتی، بچے اور بوڑھے لائنوں میں کھڑے تھے۔ آلیار نے آگے بڑھ کر وہاں موجود ایک آدمی سے پوچھا، صادق، سب انتظامات ٹھیک ہیں؟ دوائیاں پوری ہیں؟ جی چودھری صاحب، آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار ہے، صادق نے احترام سے کہا۔ آلیار نے رومانہ کو ایک کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کی سیٹ ہے۔ رومانہ نے کام شروع کیا۔ شروع میں وہ تھوڑی ہچکچائی، لیکن جیسے ہی مریض آنے لگے اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا۔ دوپہر کے وقت ایک بوڑھی عورت تپتی دھوپ میں کانپتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ جی مائی، کیا ہوا ہے اسے؟ رومانہ نے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔
بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، ڈاکٹر بی بی، 3 دن سے اسے بخار ہے، گاؤں کے حکیم سے دوا لی تھی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ شہر کے بڑے ہسپتال جا سکیں۔ چودھری آلیار کا بھلا ہو جس نے یہ کیمپ لگایا، ورنہ میرا بچہ۔ وہ رو پڑی۔ رومانا نے جلدی سے بچے کو چیک کیا، اسے شدید انفیکشن تھا۔ اس نے دوا لکھی اور اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکال کر بچے کو پلائی۔ مائی رونا بند کرو، یہ دوا لو اور اسے وقت پر دینا، بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رومانا نے پہلی بار کسی دیہاتی سے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ اللہ تمہیں سہاگن رکھے بی بی، تم چودھری صاحب کی دلہن ہو۔ وہ فرشتہ انسان، اس نے ہمارے پورے گاؤں کو پالا ہے۔ بوڑھی مائی نے رومانا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ رومانا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ مائی باہر چلی گئی لیکن رومانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جس آلیار کو جاہل اور ظالم سمجھ رہی تھی، یہاں کے لوگ اسے فرشتہ مانتے تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آلیار دھوپ میں کھڑا ایک بوڑھے آدمی کو خود پانی پلا رہا تھا اور اس کی بات سن رہا تھا۔ رومانا کو پہلی بار اپنے کیے پر شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ شام کو جب وہ حویلی لوٹے تو لاؤنج میں کافی رونق تھی۔ آلیار کی پھپھو، چچی اور کچھ قریبی رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ رومانا تھکی ہاری لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اسی پر پڑیں۔ لو بھائی، آ گئی شہر کی میم صاحبہ، پھپھو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شادی کو 2 دن ہوئے نہیں اور چودھریوں کی بہو سڑکوں پر مریض دیکھتی پھر رہی ہے۔ رومانا خاموش رہی۔ آلیار نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا، پھپھو وہ کوئی سڑک پر نہیں تھیں، میرے کہنے پر کیمپ میں گئی تھیں اور مجھے فخر ہے کہ میری بیوی اپنے علم کو غریبوں کے کام لا رہی ہے۔ رومانا نے حیرت سے آلیار کو دیکھا۔ وہ رشتہ داروں کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ چچی نے بات کا رخ بدلا اور سامیہ کی طرف دیکھ کر بولی، آلیار بیٹا، یہ سامیہ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ تمہاری ماں تو چاہتی تھی کہ یہی اس گھر کی بہو بنے، پتہ نہیں تمہارے ابا کو کیا سوجی کہ شہر سے یہ رشتہ لے آئے۔ سامیہ نے شرما کر کہا، چچی بس کریں، اب تو آلیار کی شادی ہو چکی ہے۔ رومانا کو ان کی باتیں سن کر دکھ ہوا لیکن وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگا کہ وہ اس گھر میں بالکل اجنبی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آلیار کمرے میں آیا۔ رومانا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آلیار نے اسے دیکھا، اس کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم ہوئے۔ وہ اس کے پاس آیا اور بولا، رو کیوں رہی ہو؟ پھپھو اور چچی کی باتوں کا برا لگا؟ رومانا نے آنسو پونچھے اور غصے سے بولی، تم سب مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ تمہاری دوست، تمہارے رشتہ دار سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں یہاں غلط آئی ہوں۔ آلیار نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ رومانا، رشتہ داروں کا کام بولنا ہوتا ہے، لیکن تم نے آج کیمپ میں کیا دیکھا؟ کیا وہ لوگ بھی تمہیں برا سمجھ رہے تھے؟ رومانا خاموش رہی۔ آلیار نے کہا، رومانا، انسان کی پہچان اس کی ڈگری سے نہیں، اس کے اخلاق اور اس کے کام سے ہوتی ہے۔ تم نے مجھے جاہل کہا کیونکہ میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے لندن سے بزنس کی ڈگری لی ہے۔ میں چاہتا تو وہیں سیٹ ہو جاتا، لیکن میرے باپ دادا کی یہ زمینیں، یہ لوگ، ان کا مجھ پر حق تھا۔ اگر میں بھی شہری بن جاتا، شہر بھاگ جاتا تو ان غریبوں کو کون سنبھالتا؟ رومانا نے نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے آلیار کو کہے تھے۔ مجھے معاف کر دو آلیار، رومانا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں واقعی غلط تھی، میں نے تمہارے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ آلیار اٹھا، اس نے رومانا کے چہرے کو دیکھا اور دھیمے سے بولا، تمہیں تڑپانے کا جو میں نے کہا تھا وہ صرف تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے تھا۔ میں کسی عورت کی تذلیل نہیں کرتا، خاص طور پر اپنی بیوی کی تو بالکل نہیں۔ سامیہ صرف میری دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رومانا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ آلیار دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے بولا، اب آرام کرو، کل تمہیں دوبارہ کیمپ جانا ہے، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رومانا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلی صبح جب رومانا بیدار ہوئی تو حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی جہاں روز رونق ہوتی تھی۔ آج وہاں گہرا سناٹا تھا۔ سامنے صوفے پر سامیہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رومانا نے گھبرا کر پوچھا، سامیہ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور آلیار کہاں ہے؟ سامیہ نے تڑپ کر رومانا کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، رومانا، وہ آلیار رات کو دیر گئے کسی کسان کی مدد کے لیے قریبی گاؤں گیا تھا۔ وہاں واپسی پر اس کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رومانا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا آلیار کہاں ہے اس وقت؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ شہر کے بڑے ہسپتال میں ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ پھپھو اور چچا رات ہی کو وہاں چلے گئے تھے، سامیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ رومانا بنا کچھ سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے الیار کو کچھ نہ ہو، میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا، اسے جاہل سمجھا، مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے۔ جب رومانہ ہسپتال پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حویلی کے رشتہ داروں کے علاوہ باہر صحن میں سینکڑوں دیہاتی اور غریب لوگ جمع تھے جو الیار کی زندگی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہی لوگ جنہیں وہ پینڈو سمجھتی تھی آج اپنے چودھری کے لیے سچے دل سے تڑپ رہے تھے۔ پھپھو نے رومانہ کو دیکھا تو غصے سے بولی، اب کیوں آئی ہو یہاں؟ جب سے آئی ہو میرے بچے کو سکون نہیں ملا۔ تمہاری منحوس زبان نے اسے جاہل کہا تھا نا، دیکھ لو آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ رومانہ نے پھپھو کی تذلیل کا برا نہیں مانا، وہ روتے ہوئے سیدھی آئی سی یو کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے پاس گئی جو اس کا سینئر تھا۔ سر الیار کیسا ہے پلیز مجھے بتائیں۔ رومانہ نے ہاتھ جوڑے، ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ رومانہ پوزیشن بہت کرٹیکل ہے، اندرونی چوٹیں بہت زیادہ ہیں اور خون بہت بہہ چکا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ تم خود ڈاکٹر ہو، سمجھ سکتی ہو۔ رومانہ شیشے کے پار آئی سی یو میں لیٹے الیار کو دیکھنے لگی جس کے جسم پر مختلف مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ الیار جو کل تک روب سے بات کرتا تھا آج وہاں بے سود پڑا تھا۔ رومانہ کا دل پھٹ رہا تھا، اس نے وہیں بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ دیا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ الیار سے کتنی محبت کرنے لگی تھی۔ 3 دن اور راتیں رومانہ نے ہسپتال کے اسی کوریڈور میں جا کر گزارے۔ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ مسلسل الیار کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہتی اور کہتی، الیار ایک بار آنکھیں کھولو، مجھے سزا دو، مجھ پر طنز کرو لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ چوتھے دن کی صبح جب رومانہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، اسے الیار کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ رومانہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ الیار نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر سامنے روتی ہوئی رومانہ پر پڑی۔ الیار نے انتہائی کمزور آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ رو رہی ہیں؟ میرے مرنے سے تو آپ کی جان چھوٹ جاتی۔ رومانہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ دوبارہ یہ بات منہ سے مت نکالنا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں پاتی۔ الیار کے لبوں پر ایک ہلکی سی نکاہت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ رومانہ کی آنکھوں میں اس کے لیے سچی تڑپ اور محبت تھی۔ 3 ہفتے بعد الیار بالکل ٹھیک ہو کر حویلی واپس آ چکا تھا اور اب اگلا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ حویلی کا ماحول اب اداس نہیں بلکہ بہت خوشگوار اور رومانوی ہو گیا تھا۔ سامیہ واپس لندن جا چکی تھی اور رشتہ دار بھی اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ الیار لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور جان بوجھ کر نخرے دکھا رہا تھا۔ رومانہ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر آئی۔ چلو الیار جلدی سے یہ سوپ پی لو، رومانہ نے لاڈ سے کہا۔ الیار نے منہ بنایا، میں نے نہیں پینا یہ پھیکا سوپ، جب سے ہسپتال سے آیا ہوں تم مجھے مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں حویلی کا چودھری ہوں، چکن کڑھائی کھاؤں گا۔ رومانہ نے سوپ کا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا اور ابرو چکا کر بولی، چودھری صاحب ہوں گے آپ اپنے مزاروں کے لیے، اس وقت تو آپ میرے مریض ہیں اور ڈاکٹر کا حکم نہ ماننے پر سزا ملتی ہے۔ الیار نے ہنس کر سوپ کا سپ لیا اور بولا، اچھا جی کیا سزا دیں گی آپ؟ ویسے ایک بات بتاؤ، ایک تو میں تمہیں جاہل پینڈو نہیں لگتا نا اب؟ رومانہ نے شرما کر نظریں جھکائیں اور بولی، الیار پرانی باتیں بھول جاؤ نا، کیوں تنگ کرتے ہو؟ الیار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ رومانہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تنگ تو میں تمہیں اب ساری زندگی کروں گا ڈاکٹر رومانہ الیار خانزادہ، الیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اگلے دن شام کو دونوں حویلی کے خوبصورت لان میں ٹہل رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رومانہ نے الیار کا بازو تھام رکھا تھا۔ الیار مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ رومانہ نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو چودھرانی صاحبہ، الیار نے مسکرا کر کہا، میں نے ہسپتال کے اس حادثے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ انسان کی اصل ڈگری اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہوتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ رومانہ نے دل سے اعتراف کیا۔ الیار نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری ضد اور اکڑ کے بدلے میں اتنی پیاری اور سچی محبت کرنے والی بیوی ملی۔ رومانہ نے ہنس کر اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اچھا یعنی وہ جو تم نے مجھے تڑپانے کا کہا تھا وہ سب ڈرامہ تھا؟ بالکل، تمہاری وہ اونچی ناک جو آسمان کو چھو رہی تھی اسے نیچے لانا بھی تو ضروری تھا نا، الیار نے کہا لگایا۔ رومانہ نے منہ پھیر کر جانے کی کوشش کی تو الیار نے اسے پیچھے سے بازو سے پکڑ کر روکا اور کان میں دھیمے سے کہا،
اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے اس پینڈو کے دل کی حویلی میں قید ہو چکی ہو۔ دونوں کی ہنسی سے حویلی کا لاؤنج گونج اٹھا اور اس کی زندگی کا نیا خوبصورت اور سچا سفر شروع ہو گیا۔ آلیار نے جیسے ہی اسے اپنی طرف کھینچا، رومانا نے بناوٹی غصے سے اپنی بھویں سکوڑی اور اس کی شیروانی کا بٹن گھماتے ہوئے بولی، اچھا تو بڑے چودھری صاحب کا دماغ اب ٹھکانے آیا ہے۔ ویسے اگر اب میں نے آپ کی بات نہ مانی تو کیا پھر سے تڑپانے کی دھمکیاں دیں گے؟ آلیار نے گہرا سانس لیا، اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک ابرو اچکا کر بولا، اب تڑپانے کی ضرورت ہی کہاں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب تو تم خود ہی چائے کے کپ کے بہانے میرے گرد چکر کاٹتی رہتی ہو۔ ویسے وہ جو کل تم نے سوپ میں نمک تیز ڈالا تھا وہ کوئی نیا میڈیکل فارمولا تھا یا مجھ سے بدلہ لیا جا رہا تھا؟ رومانا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے آلیار کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ او ہو، وہ نمک تیز نہیں تھا، آپ کی زبان ہی کڑوی ہے جو ہر وقت طنز کرتی رہتی ہے۔ میں تو چلی اندر، آپ خود ہی اکیلے یہاں ٹھنڈی ہوا کھائیں۔ جیسے ہی وہ مڑی، آلیار نے جلدی سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر روکا اور مسکرا کر بولا، اچھا بابا معافی، اب چودھری اپنی چودرانی سے مذاق بھی نہ کرے۔ چلو اب جلدی سے مسکراؤ ورنہ میں نے پورے گاؤں کو بتا دینا ہے کہ شہر کی ڈاکٹر صاحبہ کتنی نخرے باز ہیں۔ رومانا ہنس پڑی اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر بڑھ گئے۔